کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو اس آیہ مبارکہ کا صحیح ترجمہ اور صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل پر، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پر، فبذالک، پس اسی لیے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی رحمت پر، پس اسی لیے، فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، هو خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی منانا بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ یونس 11ویں پارے کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ آیت نمبر سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب فرمایا، یعنی پورا قرآن تو اللہ تبارک و تعالی نے ہی خطاب فرمایا ہے اپنے حبیب سے، اور کچھ خصوصی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی لفظ کل سے ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب آپ فرما دیں۔ تو اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ لفظ کل خود ایک تاکید ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تبارک و تعالی یہ نہ فرمائے کہ اے حبیب آپ فرما دیں، اور لفظ کل کے ہی بعد ہی گفتگو کچھ اللہ تبارک و تعالی شروع فرما دے،
اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اپنی امت کو ارشاد فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو وہ بھی تو حضور نے ہی تو فرمانا ہے، لیکن لفظ کل میں ایک تاکید ہے تاکہ سننے والے زیادہ چوکنے ہو جائیں، کیونکہ خاص بات کی جا رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کوئی خاص بات کرتا ہے تو اس میں لفظ کل ارشاد فرماتے ہیں، اے حبیب آپ فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی بات تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احد ہونے کی بات تھی، اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی ارشاد فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کل فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیں، پہلی تاکید، پتہ چلا کہ کوئی خاص بات کی جا رہی ہے۔ بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پر، فبذالک، تمہارا دھیان گیان کسی اور طرف نہ جائے بلکہ صرف اس لیے، فبذالک، بس اس لیے، فلیفرحوا، بس انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ تاکید پر تاکید لگائی جا رہی ہے۔ پہلی تاکید ہے لفظ کل، اے حبیب آپ فرما دیں، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک، اگر فبذالک کو ہٹا کر بھی عربی عبارت کا ترجمہ کرے تو معنی کے اندر کوئی فساد نہیں آتا، معنی مکمل ہوتا ہے کہ آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر وہ خوشی منائیں۔ فبذالک اگر نہ لگائیں تو معنی تو درست ہوتا ہے، لیکن یہ تاکیداً فرمایا تاکہ تمہارا دھیان گیان سوچ بچار کسی اور طرف نہ جائے، پس اسی لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے مل جانے پر، پس اسی لیے، فلیفرحوا، پس انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ اچھا، یہ فلیفرحوا جو ہے اس پر فا نہ لائیں، صرف یفرحوا فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیتا تو پھر بھی معنی درست تھا۔ یفرحوا پر فا کا لے آنا یہ تیسری تاکید ہے، فبذالک دوسری تاکید تھی، فلیفرحوا پر فا کا لانا تیسری تاکید ہے، اور آگے جو اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو، یہ خوشی منانا جو ہے یہ ان سے خیر ہے، بہتر ہے، افضل ہے۔ تو یہ چوتھی تاکید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت کے مل جانے پر خوشی منانے کا حکم تاکید پر تاکید کر کے 4 تاکیدیں ارشاد فرما رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اس کی بات جو ہے وہ پکی ہے، سچی ہے، وہ جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے، وہ ایک دفعہ ہی فرما دیتا تو کافی تھا، 4 تاکیدیں لگائی۔ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، جیسے باپ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا وہ فلاں جگہ پر تم جاتے ہو، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، جگہ اچھی نہیں ہے، تم نہیں جایا کرو، فلاں جگہ نہ جایا کرو۔ تو اتنا کہنا باپ کا کافی ہے، فرما بردار اولاد کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ بیٹا اگر فرما بردار ہے تو آئندہ اس جگہ پر نہیں جائے گا۔ باپ کہتا ہے بیٹا فلاں جگہ نہیں جایا کرو،
اگر جاؤ گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ دوسری تاکید آ گئی، اب بیٹے کے کان زیادہ کھڑے ہو گئے کہ اب تو وہاں جانا میرے باپ کی ناراضگی کا سبب ہوگا۔ باپ کہتا ہے بیٹا اس جگہ ہرگز نہیں جایا کرو، تمہیں منع کر رہا ہوں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ ہرگز الفاظ بڑھ گئے۔ اس میں ایک تاکید اور آ گئی، پھر اس باپ نے کہا کہ بیٹا فلاں جگہ ہرگز نہیں جایا کرو، تم جاؤ گے ناراض ہو جاؤں گا، کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا، معافی مانگو گے نہیں راضی ہوں گا میں۔ تو اب تو کوئی حد ہی نہیں رہی، تاکید پر تاکید کی جا رہی ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل عطا کیا، اللہ نے اپنی رحمت عطا کی، اور پھر اس پر خوشی منانا جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر خوشی منانا جو ہے فَلْيَفْرَحُوا، پس اس پر خوشی منائیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ بہتر ہے جو کچھ جمع کرتے ہیں۔ اچھا، ہم جمع کیا کرتے ہیں؟ ہم اس مادی کائنات کے اندر ہیں تو ہم جمع کر رہے ہیں دو چیزیں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو آیا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو ایک سمجھدار عقل مند مومن انسان جو ہے وہ یہاں سے نیکیوں کو جمع کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح رہتا ہے۔ جیسے ایک بندے نے یہاں سے سفر کرنا ہو حیدرآباد کا، اور اپنی گاڑی پر ہو، تو راستے میں جب کوئی آرام کرتا ہے، اسٹے کرتا ہے کہیں، تو وہاں بیٹھ کر کوئی رات گزارنے کے لیے راستے میں وہ کوئی پکا مکان نہیں بنا لیتا، رات گزرنی ہوتی ہے، بس ٹمپریری طور پر اہتمام کیا، اور پھر چونکہ صبح کوچ کرنا ہے چلے گئے وہاں سے۔ تو دنیا اس طرح مسافر خانہ ہے۔ تو مومن جو ہے یہاں عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہوتا ہے تاکہ آخرت اچھی ہو جائے، نیکیاں جمع کرتا ہے مومن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنی کوئی نوکری کر لیتا ہے، کوئی جاب وغیرہ کر لیتا ہے، کوئی اپنا کاروبار شروع کر دیتا ہے، اس نیت پر کہ کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے، اور جو کچھ اللہ دے گا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی کریں گے، اور جو کچھ کمائیں گے اس میں لباس بھی اچھا ہوگا، کھانا پینا بھی اچھا ہوگا، سواری بھی اچھی ہوگی۔ تو مال متاع جمع کرتا ہے اپنی دنیاوی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر ناجائز طریقے سے نہیں بٹورا ہے مال، رشوت، سود اور دیگر ناجائز ذرائع سے مال جمع نہیں کیا ہے، جائز ذرائع سے کام کرنا، اپنے ہاتھ سے کمانا، اپنے بچوں کو حلال کی روزی دینا، اچھا قسم کا لباس خود پہننا، گھر والوں بچوں کو پہنانا، خود اچھا کھانا کھانا، بچوں کو اچھا کھانا کھلانا، یہ بھی ایک دین سے ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے جائز ذرائع سے کماتا ہے تو القاسب و حبیب اللہ، وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والا بھی اللہ کا دوست ہے۔ تو دو چیزیں ہم کماتے ہیں اس دنیا کے اندر، ایک دنیا کی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے اپنی لباس، اپنا رہن سہن، اپنی سواری کو بہتر بنانے کے لیے ہم روپیہ پیسہ کماتے ہیں، اور دوسری چیز آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس لیے کہ مومن ہے، مسلمان ہے، کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اپنے کندھوں پر جنازے اٹھاتے ہیں، قبرستان میں دفن کرتے ہیں، اور پھر اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے بھی اس دنیا کو اسی طرح چھوڑ کر جانا ہے، اور جس گھر کے اندر ہم اپنے عزیز و اقارب کو دفنا رہے ہیں وہ گھر اندھیرے کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، وہاں پر
اگر روشنی کرنی ہے تو روشنی کا اہتمام دنیا سے کر کے جانا ہے، اس گھر کے اندر اگر کیڑے مکوڑوں سے بچنا ہے تو اس کا اہتمام بھی دنیا سے کر کے جانا ہے، تو پھر نیک کام کرتے ہیں تاکہ ہماری قبر بھی اچھی ہو جائے، یعنی عالم برزخ، اور پھر محشر جب قبریں کھولی جائیں گی، جب قبریں کھولی جائیں گی اور دفینے قبریں باہر پھینک دیں گی، ہر کوئی کھڑا ہو کر میدان محشر کی طرف جمع ہوگا، اور اس کے بعد حساب کتاب کے بعد جب جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو وہ جنت مومنوں کے لیے دائمی زندگی ہوگی، کافروں کے لیے جہنم دائمی زندگی ہوگی، کافر ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، مسلمان ہمیشہ ثواب میں رہیں گے۔ تو مسلمان مومن اس دنیا کے اندر نیک عمل اس بنا پر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائے اور اخروی زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اب غور کیجئے، اس نے ایک فضل عطا کیا ہے، رحمت عطا کی ہے۔ اس رحمت اور فضل کے مل جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشی مناؤ، اور یہ خوشی منانا جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے افضل ہے۔ مطلق قرآن مجید کا مطلق ہے۔ قرآن مجید کا حکم یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کے حوالے سے افضل ہے جو کچھ دنیا میں جمع کرتے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ آخرت کے لیے جمع کرتے ہو میرے فضل اور رحمت کا مل جانے پر خوشی منانا آخرت کے نیکیوں سے افضل ہے، نہ یہ فرمایا اور نہ دنیا کے مال و اسباب کے لیے فرمایا، بلکہ مطلقاً ارشاد فرمایا کہ جو کچھ جمع کرتے ہو، چاہے دنیا کے حوالے سے مال و متاع جمع کرتے ہو، آخرت کے حوالے سے نیکیاں اور اعمال صالحات جمع کرتے ہو، میرے فضل اور رحمت کا مل جانا، اس پر خوشی منانا، یہ دنیا کے مال و متاع سے بھی افضل ہے، اور آخرت کے حوالے سے نیکیاں جو جمع کرتے ہو ان سے بھی افضل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کا مطلق بیان ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ وہ رحمت اور فضل کیا ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ گوش گزار باتیں ہوتی ہیں نا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے ولادت بسعادت کا، تو اس میں یہ خوشیاں جو منی جاتی ہیں اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت کہاں ہے؟ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر تفصیل کے ساتھ آپ پڑھنا چاہتے ہیں حوالہ دے رہا ہوں۔ قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اسی آیت کریمہ کو آپ تبیان القرآن شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی تبیان القرآن، جس کے معترف ہیں سب معترف ہیں، جتنے عقائد ہیں ان کی کتابوں کی، ان کی تفسیر کی، ان کی حدیث کی شرح کی، ہر کسی نے تقریض کی ہے، لکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب اس آیت کریمہ کے تحت شرح صحیح مسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ اسی حدیث مبارکہ کے حوالے سے علامہ شیخ الحدیث نے گفتگو شروع کی شرح صحیح مسلم کے اندر، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 169 سے لے کر 190 تک تفصیل کے ساتھ علامہ جوزی، علامہ عسقلانی، علامہ قسطلانی، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین کہ جو دلائل ہیں اس بات کے اوپر انہوں نے قلم بند کیے ہیں۔ تو تفصیل کے ساتھ اگر کوئی پڑھنا چاہے، جس کو مطالعہ کا شوق ہو اور اس کی تفصیل دیکھنا چاہے، تو حوالہ دے دیا میں نے شرح صحیح مسلم، اور اس کا صفحہ نمبر بھی بتا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا، تو فضل سے اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ فضل سے مراد
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، فضل سے مراد، اور رحمت سے مراد جو ہے یہ اسلام ہے۔ تو اس پر بھی خوشی منانی چاہیے کہ قرآن ملا، تو قرآن کے ملنے پر بھی اللہ کا فضل ہے۔ اسلام کے اندر، اسلام میں ہم داخل ہوئے اور وہ اخروی زندگی کے دائمی عذاب سے بچ گئے، دائمی عذاب سے۔ تو یہ بھی، اسلام بھی اللہ کی رحمت اور فضل ہے، اور یہ قرآن بھی اللہ کی رحمت اور فضل ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ہر نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو عطا کی ہے، ہر نعمت اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ یہ ہمارے اعضاء ہیں، جس جسم کے اوپر اعضاء ہیں، یہ ہاتھ، یہ اللہ کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پوچھو جس کا ہاتھ یہاں سے کٹا ہوا ہے، یہاں سے کٹا ہوا ہے، کام نہیں کر پاتا۔ یہ آنکھیں اللہ کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پوچھو جس کی بینائی نہیں ہے۔ یہ ٹانگیں، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پوچھو کہ جس کی جو ٹانگوں سے معذور ہے۔ الغرض رب کائنات نے کروڑہا نعمتیں عطا کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو وہ ساری نعمتیں اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل۔ اولاد بھی اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا بیٹی جو ہے نا اللہ کی رحمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور اولاد اللہ کی رحمت بھی ہے، فضل بھی۔ ان سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے، یہ نعمت سے جو محروم ہے، وہ کس قدر پریشان ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اولاد ہوتی ہے تو ہم پھر خوشی مناتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں نا، عقیقہ سنت رسول ہے، اور عقیقہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو آج عقیقے نہیں ہوتے جیسے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا اپنے نواسوں کا، اپنے بیٹوں کا، حسن و حسین کا، جو 2 چتکبرے دمبے آپ نے، بکرے جو ہے آپ نے ذبح کیے۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام، اور اب کیا ہوتا ہے، اب کبھی کبھار ہمیں بھی مولانا کو بلا لو، عقیقے کی محفل ہے، اس میں شادی حال میں محفل ہے، اور یہ تو اکا دکا طور پر ہوتا ہے کہ جہاں جو ہے نا کوئی کسی نعت خواں کو، مولوی صاحب کو بلا لیا، اس نے عقیقے پر گفتگو کر دی، اللہ کی نعمتوں پر گفتگو کر دی۔ یہ تو کسی جگہ پر ہوتا ہے، اور وہاں بھی غیر شرعی باتیں، جس حال کے اندر مولوی صاحب کا بیان رکھا گیا ہے، نعت خوانی رکھی گئی ہے، وہاں بھی عورت مردوں کا اخلاط ہے، اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، اور معاملہ اس طرح ہے کہ وہ عورت جو اپنے گھر والے کے سوا کسی کے سامنے ہار سنگار نہیں کر سکتی، تو اس شادی حال کے اندر ہماری ماؤں بہنوں نے بن سنور کر جانا ہوتا ہے۔ کہاں ہے یہ؟ شریعت میں کہاں جائز ہے؟ شریعت کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد جہاں اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جا کر بیان وغیرہ کیا، ان کو تربیت دی، کچھ کہا، تو جو میرے ساتھ گئے کہنے لگے ہاں علامہ صاحب یہ تو اچھا ماحول تھا، عقیقے تو اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ وہاں ناچ گانے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے عورتیں جو ہے وہ ڈانس کرتی ہیں۔ یہ بچے کی عقیقہ جو ہے، عقیقہ کرو، سنت رسول ہے، لیکن اس کے لیے قرآن خوانی کرو، دعائیں کرو اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اچھی کرے، دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو، آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو۔ لیکن یہ ساری خرافات ہونے کے باوجود کوئی فتویٰ نہیں لگاتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، مسئلہ نہیں پوچھتا ہے کہ ایسے عقیقے ہو رہے ہیں مولانا، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، ایسا نہیں پوچھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے، میں اس میں مانتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا وہ خرافات اس میں داخل ہوئی ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس کو منع کرنا چاہیے، لیکن جو اس کی اصل ہے خوشی منانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
ولادت باسعادت کے لیے جلسے منعقد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن بیان کرنا، یہ سب قرآن و سنت سے، یہ پورا کا پورا ثبوت ہے اس کا، قرآن و سنت سے۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آقا علیہ السلام مسجد نبوی تشریف فرما ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام صحابہ سے فرماتے ہیں، کوئی ایک دو نہیں تھے بلکہ صحابہ اکٹھے ہو کر ایک جلسہ کر رہے تھے۔ قرآن حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما جلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں جمع کیا ہے، تمہارا یہاں بیٹھنا کس مقصد کے لیے ہے، تم یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، صحیح مسلم، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، توصیف و تعریف کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی، اس بات پر اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تعریف و توصیف کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان میں بھیج دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسی نعمت ہمیں عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناجائز ہوتا تو فرماتے نہیں، ایسا نہیں کہو، اگر جائز ہوتا تو چپ کر کے چلے جاتے، لیکن حضور نے آگے بھی فرمایا تم قسم کھاتے ہو کہ اس وجہ سے بیٹھے ہو، قسم کھاتے ہو، قسم کھاتے ہو کہ تمہارا بیٹھنا، جلسہ کرنا، یہاں جمع ہونا اسی بات کے لیے ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم قسم کھاتے ہیں اس وجہ سے بیٹھے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا، سنو، مجھے کوئی تمہاری بات پر یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے قسم اٹھی، بات پر یقین نہیں تھا، حقیقت حال یہ ہے کہ میں ابھی اپنے حجرہ مبارک کے اندر تھا، جبرائیل امین آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا اور فرمایا کہ آپ کے صحابہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر جو کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ان پر فخر کر رہا ہے، عرش کے اوپر رب کائنات اس پر فخر کر رہا ہے۔ اب اس جیسے تو جلسے نہیں ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ کیونکہ آج کل چونکہ وہ سپیکر بھی نہیں تھے، وہ لائٹیں بھی نہیں، اس طرح کی وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محامد و محاسن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی سیرت صورت کا جلسہ منعقد کر کے اس کا جو ہے عنوان ہو جائے جشن میلاد النبی ہوئی۔ جیسے جشن میلاد النبی کا معنی کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کا جشن منانا، خوشی منانا، تو اسی تسلسل کی یہ کڑی ہے، بشرط یہ کہ جو خرافات آج داخل ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا آج کیا داخل ہوا، آج کے دور میں داخل یہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کوئی جھنڈیاں لگا دے شرعی قباحت نہیں ہے، لائٹیں لگا دے شرعی قباحت نہیں ہے، جائز ہیں، یہ جائز امر ہے یہ۔ لیکن جو شرعی قباحت جس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ میلاد النبی کی محفلیں ہوتی ہیں اور وہ بھی مخلوط، مرد عورتوں کی اکٹھے، بغیر پردے کے عورتوں کا جمع ہونا، اسی محفل کے اندر عورتوں کا نعت خوانی کرنا، مردوں کی محفل کے اندر امرد بے ریش لڑکوں کا نعت خوانی کرنا، اور ایسے نعت خوانوں کا نعت خوانی کرنا جن کا جو اسٹائل ہے پڑھنے کا وہ گانے کی طرز پر ہے، گانے کی طرز میں نعتیں پڑھنا، گانے کی طرز میں۔ اور اس کے بعد جو ہے جلوس جو ہوتے ہیں، جلوس کے اندر میں نے خود دیکھا کہ وہاں بھنگڑے ڈالنا، ناچنا، بھئی ناجائز ہے، جو چیز ناجائز ہے، غلط ہے۔
بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ نوجوان قسم کے جو ہوتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا نا کہ میلاد شریف کی برکت اور اس کی کیا ہے، تو وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کر گانے لگا دیتے ہیں. اور بعض جگہ پر ایسا بھی ہوا ہے، پچھلے سال بھی مجھے شکایت اس طرح کی ملی کہ رسول اللہ خانہ کعبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی وہ تشبیہ والی تصویریں بنا کر، ایک ماڈل بنا کر، پھر خانہ کعبہ کے گرد بیٹھ کر اس کا طواف کرنا. یہ ناجائز ہے، غلط ہے، ناجائز ہے. لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی میلاد النبی کے لیے، کیونکہ گلی کوچوں میں محافلیں ہوتی ہیں، اگر آپ کے کسی ہمسائے کو تکلیف ہوتی ہے، بڑے بڑے بوفر لگا دیے، بڑے بڑے وہ لگا دیے، اور ہمسائے جو ہے نا تکلیف کے اندر، یہ بھی ناجائز ہے. ہمسائے کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہے. اس کے گھر میں کیا پتہ کوئی تکلیف والا آدمی ہو، اس کے گھر کے اندر کوئی مریض ہو، کوئی مہمان وغیرہ آئے ہوں، آپس میں گفتگو کرنی ہے کوئی، اب وہ اس طرح کا ماحول پیدا کر دینا کہ گھر کے اندر کوئی بات بھی نہ کر سکے. ناجائز طریقے سے لائٹیں لگا دینا، بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منا رہے ہیں اور کنڈے کی لائٹ لگا دی. کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہے. کہ گورنمنٹ نے کیا اجازت دی ہے؟ یہ بل تو لوگوں پر آتا ہے، عوام پر آتا ہے، گورنمنٹ نے تھوڑا بھرنا ہوتا ہے. تو لائٹیں وغیرہ لگانی ہے تو اپنے میٹر سے لگائیں. سپیکر وغیرہ کا استعمال لوگوں کو سنانا ہے کیا؟ مدھم ہو اور اس طریقے سے ہو. اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں جہاں بھی حاضر ہوتا ہوں، خدا کی قسم، بڑے بڑے جلسوں کے اندر بیان کیے، بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد میں بیان کیے. پیر صاحب پگھاڑا کے جلسے کے اندر بھی بیان کیا، جو ان کے والد صاحب تھے، جو ابھی فوت تھے، ان کے والد صاحب، وہاں بھی بیان کیے. اس کے علاوہ ایسی محافل میں بیان کیے کہ یہاں خود وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مہمان خصوصی ہیں. لیکن مجھے جو مزہ آتا ہے وہ وہاں مزہ آتا ہے کہ جہاں پر ایک گھر کی محفل ہو، کمرے کی محفل ہو، لوگ جڑے اکٹھے بیٹھے ہیں. مجھے جتنا وہاں مزہ آتا ہے وہاں بڑی بڑی اسٹیجوں پر نہیں آتا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں جس میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ چیزیں منع ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید کی میں نے آیت پیش کی اور حوالہ بھی دیا، اور اگر میں نے اس کا مسلم شریف کا بھی حوالہ دیا. صحابہ کرام سے بھی میں نے بات کی کہ صحابہ کرام ایسا کر رہے تھے، اور صرف اس وجہ سے کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، ہم اس وجہ سے جمع ہو کر بیٹھے ہیں، اس وجہ سے جلسہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی صورت میں ہمیں نعمت عطا